دنیا کا سب سے بڑا حصہ جس کے اندر کافی ڈسکوریز ہوتی رہتی ہیں، ایک ایسا حصہ جس کے بارے میں انسان صرف 5% ہی جانتا ہے، جو اس دنیا کا 75% حصہ گھیرے ہوئے ہے۔ جی ہاں، میں سمندر کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ریسرچرز کے ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق اگر ہم پوری دنیا کی تخلیقات کو سمندر کے اندر دھکیل دیں تو ہماری پوری دنیا 3 کلومیٹر گہرے پانی تک بھر جائے گی۔ چلیں اس بات کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی وہ لیول ہے جہاں تک اسکوبا ڈرائیورز کو جانا الاؤڈ ہے۔ اس کے بعد 93 میٹر کی گہرائی پر فیمس برٹش شپ لوسیٹینیا جو 1950 میں ڈوب گئی تھی، اس کا ملبہ موجود ہے۔ اس سے نیچے 500 میٹر کی گہرائی وہ لیول ہے جہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا کریچر یعنی بلو ویل ڈائیو کر سکتی ہے، اور یہاں سے مزید نیچے 830 میٹر کی گہرائی تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کا ٹاپ پایا جائے گا اگر اس کو الٹا کر کے سمندر میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد اور نیچے جائیں تو 1000 میٹر کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو اسکیری زون کہا جاتا ہے۔ یہاں سے نیچے سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اور اس پوائنٹ پر پانی کا پریشر 1500 PSI ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا ہی ہے جتنا ایک افریقن بفیلو ایک سکے پر کھڑا ہو جائے۔ اور نیچے جائیں تو 1280 میٹر کی گہرائی پر لیدر بیک سی ٹرٹل پائے جاتے ہیں۔ یہ ٹرٹل دنیا میں موجود تمام ٹرٹل سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا وزن 700 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ یہاں سے اور 2000 میٹر کی گہرائی پر بلیک ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ یہ سمندر میں اندھیرے کی طرح بالکل بلیک ہوتی ہے، جس کو صرف فلیش لائٹ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ یہ اندھیرے میں بھی آسانی سے دیکھ سکتی ہے۔ اور نیچے جائیں تو 3800 میٹر کی گہرائی پر فیمس ٹائٹینک شپ کا ملبہ ابھی تک موجود ہے۔ مزید تھوڑا سا نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی پر اوشن کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو دا ایپسل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں حیرت انگیز طور پر پانی کا پریشر 11000 PSI ہو جاتا ہے، یعنی یہ اتنا ہی ہے جتنا ایک بھاری بھرکم ہاتھی ایک کوائن پر کھڑا ہو جائے۔ ہاں، یہاں سمندر کے اس لیول میں عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہیں، جیسا کہ فنگر ٹوتھ، اینگلر فش اور وائپر فش۔ یہاں سے تھوڑا نیچے 4781 میٹر کی گہرائی پر ورلڈ وار 2 میں کریش ہونے والی بیٹل شپ کا ملبہ پایا جاتا ہے۔ اور مزید نیچے جائیں تو 6000 میٹرز کی گہرائی پر اوشن کا ایسا حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کو دا ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ اس زون میں پانی کا پریشر سمندر کے سرفیس کے مقابلے میں 1100% تک بڑھ جاتا ہے، یعنی یہاں پر واٹر پریشر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک نارمل بلٹ پروف کار کو ایک ہی جھٹکے میں پھاڑ سکتا ہے۔ اس سے اور زیادہ نیچے جائیں تو 6500 میٹرز کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں تک US نیوی کی ریسرچ سمرین جا سکتی ہے، اور یہ وہی ڈیپ اوشن سمرین ہے جس نے ٹائٹینک کو تلاش کیا تھا۔ یہاں سے آگے 8840 میٹرز کی گہرائی پر ماؤنٹ ایوریسٹ کا ٹاپ آ سکتا ہے اگر اس کو الٹا کر کے سمندر میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد 10890 میٹرز کی گہرائی پر وہ جگہ آ جاتی ہے جہاں تک 2012 میں جیمز کیمرون اپنی سمرین میں گیا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے 1960 میں ڈان والش اور جیکیز پیکارڈ نامی 2 لوگوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ یہ دونوں ٹویٹ نامی سمرین میں 10916 میٹرز کی گہرائی تک گئے تھے۔ اس سمرین کو یہاں تک پہنچنے میں پورے 5 گھنٹے لگے تھے، لیکن یہاں پہ واٹر پریشر اتنا زیادہ تھا کہ سمرین کے ایک حصے میں کریک پڑ گیا اور ان کو فوراً اوپر جانا پڑا۔ سمندر میں مزید نیچے جائیں تو 10,972 میٹر کی گہرائی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا اونچا ایک کمرشل پلین فلائی کرتا ہے۔ جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر اونچائی کی جو فیلنگ آتی ہے، بس سمندر کا یہ حصہ اتنا زیادہ ہی زمین کے نیچے ہے۔ اور آخر میں جس گہرائی تک انسان جا پایا ہے، یہ گہرائی کمرشل ایئر پلین کی اونچائی سے بھی زیادہ ہے، جو تقریباً 11000 میٹرز بنتی ہے۔ سمندر کے اس پوائنٹ تک جانے والا شخص فارمل نیول آفیسر وکٹر ویسکوو ہے۔ وکٹر نے یہ کارنامہ ڈیپ سی سمرائزیبل لمیٹنگ فیکٹر میں بیٹھ کر اکیلے انجام دیا تھا۔ سمندر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو گوام آئلینڈ سے 300 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہاں پہ سمندر کی سرفیس سے 11000 میٹر یا 35000 فٹ نیچے جانے کے باوجود بھی ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ اوشن کا ڈیپسٹ پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ صرف وہ پوائنٹ ہے جہاں ابھی تک انسان جا پایا ہے، اور ابھی تک انسان نے اوشن میں جو کچھ بھی دیکھا ہے، جہاں کہیں بھی گیا ہے، وہ اوشن کا صرف 5% حصہ مانا جاتا ہے۔ یعنی اوشن کے 95% حصے میں کون کون سی مخلوق پائی جاتی ہیں،
وہاں پر کون کون سے راز پوشیدہ ہیں یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو لائک کریں اس ویڈیو کو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اگلی کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔